درس حدیث پاک معاشرے کی برائیوں کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک فرامین میں ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور قرآن فرماتا ہے کہ کوشش کرنے والے کی کبھی ناکامی نہیں ہوتی ہے، اس کو کبھی زندگی میں نقصان اٹھانا نہیں پڑتا۔ تو اللہ ہم سب کو ہر قسم کے نقصان سے محفوظ فرمائیں، اور رسول اللہ کے فرامین کے سنہرے اصولوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ پچھلے تقریباً 5 جمعۃ المبارک سے مشکوٰۃ شریف کی احادیث کا ہم درس سن رہے ہیں، کتاب الآداب میں سے، کہ معاشرے میں ادب اور احترام کس طرح قائم ہو، محبت کی فضا کس طرح پھیل جائے، نفرتیں دلوں کے اندر جو موجود ہیں، ایک دوسرے کے لیے دشمنیاں ہیں، وہ کیسے ختم ہوں۔ مختلف رسول اللہ کے فرامین ایک ہی عنوان پر کہ محبت عام ہونی چاہیے، نفرتیں ختم ہوں، کہ ہمارا دین امن و امان، سلامتی، غیرت اور محبت کا درس دیتا ہے۔ تو اسی ضمن میں ہم نے پچھلے درس میں یہ حدیث جو آدھی باقی تھی وہ سماعت کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ تم راستے میں نہ بیٹھو۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہماری مجبوری ہے کہ ہم اپنے گھروں کے باہر چبوتروں میں بیٹھ کر کاروباری مسائل آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں اور اپنے دکھ درد بانٹتے ہیں، خوشی میں ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں۔ وہی وقت ہوتا ہے کہ ہم رات کو کھانا کھا کر نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا کر کے کچھ دیر کے لیے گیدرنگ لگاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہارا بیٹھنا بہت زیادہ مجبوری کے تحت ہے تو سنو، تم جو ہے وہ راستے کا حق ادا کر دو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، راستے کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، غض البصری وکف الاذی ورد السلام والامر بالمعروف والنہی عن المنکر وارشاد السبیل۔ فرمایا آنکھوں کو نیچی رکھو، کوئی وہاں سے غیر محرم عورت جائے تو تمہاری نگاہ اس پر نہ پڑے، اور پھر فرمایا کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو دور کر دو، بڑے پتھر پڑے ہوں، کوئی کانٹے والی چیز موجود ہو جو ایک مسافر کو، راہگیر کو تکلیف دے، اس چیز کو راستے سے دور کر دو۔ آتے جاتے مسلمان مردوں کو تم سلام کرو، کسی کو اس راستے میں برائی کرتا ہوا دیکھو تو اسے روکو اور اچھی بات کا حکم دو۔ اور آخر میں فرمایا کہ ارشاد السبیل، کوئی مسافر وہاں سے گزرے اور تم سے راستے کے بارے میں پوچھے کہ فلاں علاقہ کون سا ہے، یہ روڈ کہاں جا رہا ہے، مجھے فلانی جگہ جانا ہے، تو میں کون سے راستے کو اختیار کروں تو پہنچ جاؤں گا۔ تو فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ بھولے ہوئے بندوں کو دین کا اور راستے کا صحیح علم دے دو۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ یہ وہ طریقے ہیں کہ اگر تم ان طریقوں پر عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی اس اجر پر بھی، اس کام پر بھی تمہیں ثواب اور نیکی ضرور عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حق ہیں۔ ایک یہ کہ جب وہ سلام کرے تو تم اس کا جواب اچھے انداز میں دو، جب وہ بیمار ہو جائے تو تم اس کی عیادت کو جاؤ، اور جب اس کا جنازہ ہو، یعنی کسی تمہارے عزیز کا، محلے والے کا انتقال ہو جائے تو تم اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ، اور جب وہ تمہیں دعوت پر بلائے تو تم احسن طریقے سے اس کی دعوت کو قبول کرو۔ اور پھر فرمایا وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ بات سماعت کی تھی کہ چھٹی چیز یہ تھی کہ اس کے لیے اچھے الفاظ کہا کرو، لیکن یہاں پر ترمذی شریف کی حدیث پاک میں حضرت علی سے روایت ہے کہ چھٹا مسلمان کا حق یہ ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے مسلمان کے لیے پسند کرو۔ لیکن رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ اپنے لیے ہم کیا پسند کرتے ہیں کہ اعلیٰ قسم کی چیزیں ہوں،
لوگ ہمیں عزت اور احترام سے پیش آئیں، ہم سے ملاقات کریں تو کندھا بچھا دیں، اپنی جو ہے پلکھیں بھی ہمارے لیے بچھا دیں، اور ہم کسی کو عزت نہ دیں اور یہ سمجھیں کہ فلانا عزت مجھے دے دے گا، یہ تو ہو نہیں سکتا ہے۔ دنیا کا اصول آج بڑا ہی بے باکانہ ہے کہ ایک انگلش کا فارمولا ہے گیو اینڈ ٹیک، کہ اگر آپ کسی کو عزت دیں گے تو سامنے سے عزت ملے گی، آپ کسی کو احترام سے پیش آئیں گے تو سامنے والا آپ سے احترام سے پیش آئے گا، آپ کسی سے محبت میں پہل کریں گے تو سامنے والا پہل کرتا ہے۔ ورنہ آج تو یہ دور بھی اتنا نازک آ چکا ہے، قیامت کے دن سے بھی زیادہ خطرناک دور چل رہا ہے کہ آپ کسی کو عزت دو نا تو سامنے والے کو عزت بھی ہضم نہیں ہوتی، وہ ریٹرن میں آپ کو پتھر ہی مارتا ہے، آپ پھول دو گے پتھر پھینکے گا۔ تو اللہ کے نبی کا دوسرا فرمان یاد آتا ہے، فرمایا جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے دشمنی رکھے اور اس بندے کو عطا کرے جو بندہ اس سے روک رہا ہو، اس کو تکلیف دے، اس کو نوازے، فقد استکمل الایمان، میرے محبوب نے فرمایا اللہ اسے ایمان کامل کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم لوگوں کے درمیان سے نفرتوں کو ختم کریں، محبت کو عام کریں۔ محبت کو عام کرنے کے چیپٹر میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلا جو درس ہمیں دیا ہے وہ سلام کو عام کرنے کا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سلام کو کیسے کرنا چاہیے، طریقہ کیا ہے، کیفیت کیا ہے انسان کو کہ سلام کرے دوسرے انسان کو، اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، حضرت عمران بن حسین روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان رجلا جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، فقال، اس نے کہا السلام علیکم، پیارے حبیب آپ پر سلامتی ہو، فرد علیہ، رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے سلام کا جواب اسے لوٹا دیا، یعنی سلام کا جواب دیا، ثم جلس، وہ ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، غیب بتانے والے نبی نے ارشاد فرمایا، عشرہ، ایک روایت میں آتا ہے عشرن، یعنی اس بندے کے لیے 10 ہیں، ثم جاء، پھر دوسرا شخص آتا ہے، فقال، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے پیارے حبیب آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی بھی ہوں، برکتیں بھی نازل ہوں اور اس کی رحمت بھی نازل ہو۔ فقال، فرد علیہ، میرے محبوب نے اس کا جواب دیا اور پھر فرمایا، ثلاثون، اس بندے کے لیے 30 ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان حیران ہیں، پریشان ہیں۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے آ کر پھر اس طرح سوال کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، فقال، اللہ کے محبوب نے جواب دینے کے بعد فرمایا، اربعون، اس کے لیے 40 ہیں۔ صحابہ حیران پریشان کہ کیا ماجرا ہے، پہلے شخص کے لیے کہا 10، دوسرے کے لیے 20، 30، 40۔ پھر اس کا خلاصہ کرتے ہوئے صحابہ کرام علیہم رضوان نے میرے محبوب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، پہلے کے لیے آپ نے عشر کے الفاظ استعمال کیے، پھر آپ نے اربعون، کسی کے لیے ثلاثون، یعنی کسی کے لیے 10، کسی کے لیے 20، کسی کے لیے 30، کسی کے لیے 40، کیا مطلب ہے؟ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک قانون بیان کر دیا، کہا کہ محبت میں جو جتنے زیادہ الفاظ استعمال کرتا ہے، دوسرے مسلمان کو دعا دینے میں جتنے زیادہ الفاظ استعمال کرتا ہے، سلام کے الفاظ میں جتنا اضافہ کرتا ہے، میرے محبوب نے فرمایا ہر لفظ کے عوض میں اللہ 10 نیکیاں مزید عطا فرماتا ہے۔ پہلے نے صرف السلام علیکم کہا تو 10 نیکیاں، پھر دوسرے نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو 20، پھر تیسرے نے آ کر ورحمۃ اللہ کے ساتھ وبرکاتہ کہا تو 30 ہو گئے، اور پھر چوتھے آدمی نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اس مختصر سے عمل کی برکت سے بمشکل 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا ہوگا، زیادہ سے زیادہ 2 سیکنڈ لگ گئے ہوں گے۔ آپ بھی اگر اپنی زبان سے کہیں گے کسی کو تو 2 سیکنڈ لگیں گے یا 2.5 سیکنڈ لگیں گے۔ ان 2 منٹ یا 2.5 منٹ یا 5 منٹ میں آپ 40 روپے کما نہیں سکتے، لیکن جنت کی کرنسی جو نعمتوں کے عوض میں ہے وہ آپ ان 4 الفاظ جو کہ 2.5 منٹ بھی نہیں، 1 منٹ بھی نہیں لگتا، چند سیکنڈ لگتے ہیں،
اس میں آپ جنتی کرنسی اور سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی کے دین کی تعلیمات اور اس سے بھی بڑا انعام رب کا فضل پا لیتے ہیں کسی مسلمان کو سلام میں پہل کر کے۔ اور آج تو ویسے بھی ہم کاروباری اور ایک دنیا کے معاملات میں بڑی خبر رکھنے والے ہیں۔ ایک نوکری پیشہ انسان ہو، اس کو ایک جگہ سے 25,000 روپے مل رہے ہوں اور دوسری جگہ اسے آفر آتی ہے کہ 35,000 لے لو بھائی، یہی کام ہے، یہی ٹائم ہے۔ اب مجھے بتائیں سمجھدار آدمی کیا کرے گا؟ صبح 8 سے شام 5 تک ڈیوٹی دینی ہے، ایک جگہ 25 مل رہے ہیں، حالانکہ تو 25 میں بھی گزارا نہیں ہوتا، اب تو اتنی مہنگائی ہے۔ ایک الگ عنوان ہے، 8 سے شام 5 ایک بندے کو 25 مل رہے ہیں اور وہی کام کی آفر ہے، جگہ بھی اتنی ہی ہے، وقت بھی اتنا ہے، پیٹرول بھی اتنا ہی جلنا ہے، آنے جانے کا کنوینس ٹائم پیریڈ وہی سیم ہے، اور دوسرا بندہ دوسری کمپنی آفر 35 کی کر دے تو نادانی وہ شخص ہوگا جو 25 کی طرف دوڑے گا اور 35 کو بھول جائے گا۔ بولے گا بھائی جب سب کچھ وہی ہے، کام بھی وہی، ٹائم بھی وہی، خرچہ بھی وہی، سب کچھ وہی ہے، تو 25 کیوں لوں، 35 کیوں نہ لے لوں؟ تو بلا تشبیہ بلا مثال، جہاں دنیاوی معاملات میں دماغ چلاتے ہیں نا، وہاں تھوڑا سا دماغ دین کے معاملے میں چلا دیں کہ سلام تو آپ کر ہی رہے ہیں، السلام علیکم کہہ رہے ہیں 10 مل رہا ہے، وبرکاتہ تک پہنچ جائیں گے 40 مل جائے گا، ٹائم پیریڈ وہی ہے، 2 سیکنڈ 2.5 سیکنڈ بس۔ تو لہذا اس طرح اپنی دینی معاملات کو، دینی کیفیات کو بہتر کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو نیکیوں کے قریب کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ بظاہر دکھنے میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، قیامت قائم ہوگی، انسان کے اعمال تول دیے جائیں گے، دونوں برابر ہوں گے، نیکیاں بھی برابر، گناہ بھی برابر، ایک زیادہ ہو تو فیصلہ ہو ادھر تو ورنہ ادھر۔ تو بظاہر یہ جو چھوٹی نیکیاں ہیں نا، تو اس وقت یہ کام آئیں گی۔ میرے محبوب نے فرمایا ایک بندہ چلتے چلتے آئے گا نورانی چہرے والا، وہ پرچی رکھ دے گا، اس پرچی کے رکھنے سے نیکیوں کا پلڑا اوپر ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت دے دے گا۔ وہ اس برے شخص کو، نورانی چہرے والے بزرگ کو پکڑ کر پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں کچھ بھی نہیں، بس تو نے اخلاص سے ایک مرتبہ سبحان اللہ اضافی کہہ دیا تھا، کہیں حدیث میں آتا ہے الحمدللہ کہہ دیا تھا، یعنی سبحان اللہ کہنا بظاہر الفاظ کے اعتبار سے بہت ہلکی نیکی ہے، جسے ہم بہت ہلکا سمجھتے ہیں، سلام کو کرنے کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہلکی ہلکی نیکیاں بن کر قطرہ قطرہ مل کر سمندر ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگر خدا نہ کرے نیکیوں کے پلڑے میں کوئی کمی رہ گئی، کوشش پوری ہونے کے باوجود بھی کمی رہ جاتی ہے، تو ان چھوٹی نیکیوں کی وجہ سے اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے جنت عطا فرما دے گا۔ تو لہذا ابتدا کریں تو سلام میں آپ کوشش کریں کہ آپ پہلے کریں، اور اس کی برکت کیا ہوگی؟ حدیث پاک سنتے ہیں، ان ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان اول الناس باللہ من بدأ السلام، فرمایا سلام اور جواب دینا تو بہت اچھا عمل ہے، نیکیوں کا کام ہے، لیکن فرمایا کہ اب رب کے نزدیک کون ہوگا؟ اللہ کس بندے سے زیادہ محبت کرے گا؟ رب کی نظر میں کون سا بندہ پیارا ہوگا؟ ایک باپ کی 5 اولادیں ہیں، سب یہ کہتے ہیں میرے یہ والد ہیں، میرے یہ والد ہیں، میرے یہ والد ہیں، 5 کی 5 یہی اولاد کہے گی کہ میرا باپ یہ ہے، لیکن فخر اس بچے کے لیے ہوگا کہ جس کے بارے میں باپ برملا اعلان یہ کہے کہ یہ میری اولاد ہے، یہ میرا بچہ ہے، اس کے لیے فخر کی بات ہے کہ اس کا سینہ چوڑا ہوتا ہے اپنے بچے کا ذکر کر کے مجمع میں۔ تو ایسے ہی ایک استاد کے ہزاروں شاگردوں، سب شاگرد یہ کہیں گے کہ حضرت میرے استاد ہیں، جی میرے مسجد کے امام صاحب فلانے ہیں، لیکن اس نمازی کے لیے اور اس طالب علم کے لیے اعزاز تب ہوگا جب امام مسجد اور ایک استاد کہے کہ ہاں یہ میری مسجد کا نمازی ہے اور یہ میرا جو ہے وہ شاگرد ہے، اس بندے کے لیے اعزاز ہے۔ پوری کائنات کو رب نے بنایا، رب خالق ہے، ہم سب مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں، لیکن اعزاز اس بندے کے لیے ہوگا کہ جس کے لیے رب یہ فرمائے کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے۔ اس عمل کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ بندہ کون سا ہے کہ جس کے بارے میں قیامت کی بھیڑ میں رب فرمائے گا کہ ہاں تو میرے نزدیک ہو جا، تو میرے رحمت کے قریب ہو جا، وہ کون سا ہے؟ حضرت ابو امامہ کی روایت ہے، فرمایا ان اول الناس باللہ من بدأ السلام، کہ اللہ کے نزدیک قریب ترین وہ انسان ہیں
جو جب آپس میں ملاقات ہو تو سلام میں جو پہل کرے گا اللہ اپنی رحمت کے اسے قریب کر دے گا۔ بظاہر دکھنے میں کتنا چھوٹا سا عمل ہے، 4 لفظ بولنے، 4 لفظ۔ اگر وزیر اعظم سے قریب ہونے کے لیے ہمیں جھوٹ بھی بولنا پڑے تو لوگ بول دیتے ہیں، کسی انسپیکٹر، ڈی ایس پی، ایس ایچ او، کسی تعلقات بنانے کرنے پڑے تو خرچہ بھی کر دیتے ہیں کہ جی وہ آئے گا تو اپنی وٹ بن جائے گی۔ یہاں مالکوں کا مالک، ساری کائنات کا اکیلا بادشاہ، ملک الموت اور مالک الموت، جس کی صفت ہے کہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، عزت کا تاج دینے والا ہے، شفا دینے والا ہے، رزق ہماری اپنی اوقات سے بڑھ کر دینے والا ہے، اس کا قرب قیامت کے دن مل رہا ہے صرف 4 الفاظ سے، صرف 4 الفاظ سے۔ وہ کون سا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ۔ بس اللہ کا قرب مل جائے گا، اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور بسا اوقات لوگوں کے اندر جھکاؤ تو ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، دل جھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا چلتے پھرتے سلام کر دیں، جی ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں، یوں کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، جی ٹاٹا، ہاتھ ملاتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر بھی کچھ الفاظ رات کے لیے، وہ اس کے والدہ بیمار ہو، اس کا بھائی بیمار ہو، اس کی ماں، اس کا باپ بیمار ہو، وہ خود علیل ہو، یہ کاروباری معاملات میں پریشان ہو، آپ اس کو گڈ مارننگ کی جگہ سلام کر دیں۔ رسول اللہ کے فرمان کا ثواب بھی، ابتدا کرنے پر قیامت کے دن رب کا قرب بھی، ثواب کا ثواب بھی، اور اس کے لیے بھی دعائیں کہ اے تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اس کی رحمت ہو، اس کی مغفرت ہو، اس کی طرف سے تمہارے اوپر برکتیں ہوں۔ اب یہ بندہ کہے گا تو گڈ مارننگ، ایو گڈ ڈے اور کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہائے وغیرہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمارے یہاں پر آج رسول اللہ کی پیاری تعلیمات کو چھوڑ کر ہم اغیار کی طرز زندگی کو لے رہے ہیں۔ وہ اغیار کی طرز زندگی کے متعلق آگے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ فرمانے لگے کہ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ میرے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قال لیس منا تشبہ بغیرنا، جو اغیار کے طریقے کو اپنائے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، جو اغیار کی مشابہت اختیار کرے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اغیار کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا لا تشبہوا بالیہودی ولا بالنصارى۔ میرے محبوب نے فرمایا اغیار سے مراد دین دشمنی، یہودی اور عیسائی ہیں، ان کے طریقے کو نہ اپناؤ، ان کے طریقے کو اپناؤ مت، کہ فإن تسلیم اليہودی الاشارۃ بالاصابع، کہ فرمایا کہ یہودی جب سلام کرتے ہیں تو اس طرح سلام کرتے ہیں، 3 انگلیوں سے، 2 انگلیوں سے، زبان سے کچھ نہیں کہتے۔ وتسلیم النصارى اشارۃ بالکف، فرمایا اور یہودیوں کا سلام ہاتھ سے ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر یوں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو، کہا یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے، ہم نے ان کی غلامی کی، یہ بڑے بڑے افسران یوں کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ بھائی انسانوں کی طرح ہاتھ ملا لو، حضور کے فرمان کا بھی ثواب ملے گا۔ اور کہا مجبوری ہے کہ بندہ دور سے جا رہا ہے، جی السلام علیکم کہنا ہے تو صرف ہاتھ نہیں ہلاؤ، ہاتھ سے اشارہ نہ کرو۔ کہا میرے محبوب نے کہ اگر ہاتھ سے سلام کرنا مجبوری ہے کہ وہ بندہ دور ہے تو کہا صرف اشارے سے سلام نہ کرو، زبان سے اس کو سلامتی کی دعا بھی دے دو۔ ہاتھ سے یوں کرنے سے سلامتی کی کہاں دعا مل رہی ہے؟ جب تک آپ زبان نہیں ہلائیں گے، آپ ہاتھ اٹھا کر بیٹھے رہیں گونگے بن کر، تو آپ کی دعا کیسے ہوگی؟ آپ کیا مانگ رہے ہیں کیا پتہ چلے گا؟ ہاں آپ نے کہا یا اللہ برکتیں اتار دے، رحمتیں دے دے، مغفرت دے دے، اپنی رضا دے دے، تو آپ کی دعا کہلائے گی نا۔ آپ اس کو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں لیکن ہاتھ ہلا رہے ہیں، یہ کون سی سلامتی کی دعا ہے؟ یہ کون سا سلام ہے؟ میرے محبوب نے وعدے فرما دیا کہ لیس منا من تشبہ بغیرنا، جو اغیار کے طریقے کو اپنا لے، ان کی مشابہت اختیار کر لے، فرمایا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو ہمارا بندہ نہ کہے۔ اغیار کی مشابہت کیا ہے؟ جس طرح سلیب عیسائیوں کی بہت بڑی پہچان ہے کہ آپ کو اگر بظاہر کسی عیسائی کو پہچاننا ہے تو اس کی گلے میں آپ کو سلیب نظر آئے گی۔ ہندوؤں کو آپ دیکھیں تو ایک خاص قسم کی دھوتی پہنتے ہیں، ویسے تو دھوتی تو ہمارے یہاں پر بھی پہنی جاتی ہے، لیکن ان کا ایک اسٹائل ہے پہننے کا۔ ان کے جو پنڈت ہوتے ہیں، ان کے جو بڑے ہوتے ہیں، ان کے مذہب کے جو بڑے سمجھے جاتے ہیں، آپ نے کبھی بھی کسی پنڈت کو رسول اللہ کی مبارک سنت امامہ شریف نہیں دیکھا ہوگا، پگڑی پہنتے ہوئے ضرور دیکھا ہوگا، وڈیرے کو۔ جب وہ ہمارے طریقے کو نہیں اپنا سکتے، انہیں ہم مسلمانوں سے اتنی چڑ ہے، تو ہم کیوں اغیار کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں؟
ہم کیوں غیر مذہب کے لوگوں کے طریقے کو اپنا کر فخر محسوس کر رہے ہیں؟ اب نیا ایک ٹرین چل پڑا ہے، بٹن کھول کر چلنا۔ میرے محبوب نے کتنا پیارا دین دیا ہے بھائی، بٹن بھی بند کر کے چلو، اپنے جسموں کی نمو نمائش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ 2-4 بچے بندے پیچھے ہوں گے جی، گارڈ بنے ہوئے ہوں گے، اور بٹن کھول کر یہاں سے یوں بٹن آگے پیچھے جا رہا ہوگا، بیچ میں چین لٹک رہی ہوگی۔ یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ہمارے لیے بالکل واضح موجود ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اغیار کے طریقے کو مت اپناؤ، اس لیے کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ یہودیوں کے طریقے کو اپناؤ، نہ عیسائیوں کے طریقے کو اپناؤ کہ وہ انگلیوں سے سلام کرتے ہیں، عیسائی ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں۔ تمہیں سلام کرنا ہے تو زبان سے کرو، اپنا طریقہ رائج کرو ان پر، نہ کہ ان کے طریقے کو اپنی زندگیوں میں لے آؤ۔ مجبوری ہے، دور سے جا رہے ہیں، ہاتھ ہلانا بھی پڑ رہا ہے تو زبان سے سلام بھی کر دو۔ اور بسا اوقات ہمارے یہاں پر سلام کن کن مقامات پر نہیں کرنا، اس کا علم ہمارے مسلمان بھائیوں کو بہت کم ہے۔ بسا اوقات بیان چل رہا ہوتے لوگ آ کر جی السلام علیکم، مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا پرانے وقتوں میں، ابھی بھی کچھ عرصے پہلے بھی اس طرح کے ماحول بنے ہوئے تھے، اب تھوڑی سی سنجیدگی آتی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بالکل واضح فرمان موجود ہے، درس و تدریس کا سلسلہ چل رہا ہو، دو آپس میں گفتگو کر رہے ہوں، انتظار کرے کہ سلام نہ کرے۔ یہ اخلاق، ادب، احترام نہیں، یہ دین کی تعلیم نہیں۔ دین کی تعلیم مکمل انسان لیتا ہے، کوشش کرتا ہے تو برکتیں بھی ہوتی ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اللہ رب العزت ہمیں امن و امان، سلامتی اور محبت کے پیغام کو عام کرنے والے لوگوں میں شامل فرما دے، اور نفرت کو اپنے آپ سے خود بھی دور کریں، اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی دور کریں۔ یہ اسلام کا، یہی دین کا پیغام ہے۔ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔